تمام قسم کی توصیفات، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہماری دعاؤں کو اور ہماری پریشانیوں مصیبتوں میں ہمارے کام آتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا، لیکن اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کر کے یوں ہی تنہا اور آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت، کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ایک مقام میں اور فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو، موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں، آخری سانس تک ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، یعنی وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ہم اس کو ہرگز نہ کریں، اور وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم بچانا ہے، اس کو کریں۔ معزز سامعین کرام، آج جس موضوع کو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے موت کے بعد کا مرحلہ۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس بات سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر اس سے ہم کہیں کہ تجھے موت آئے گی تو وہ منع نہیں کرے گا کہ نہیں مجھے موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ہاں موت تو سب کو آنی ہے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے ہم سب کو جانا ہے۔ اور یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے، نہ بچے کو چھوڑتی، نہ بوڑھے کو چھوڑتی، نہ عورت کو چھوڑتی، نہ جوان کو چھوڑتی، نہ مرد کو چھوڑتی، سب پر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم کہیں بھی رہو، کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ موت آنی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے نا
تو اس کو اس کے دوست احباب اس کے رشتہ دار اس کو غسل دیتے ہیں۔ کل تک وہ خود نہایا کرتا تھا، آج اس قابل بھی نہیں بچا ہے کہ خود نہائے، اس کے دوست اس کے رشتہ دار اس کے گھر والے اسے غسل دیتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اس قابل بھی نہیں بچتا کہ اپنے ہاتھ سے کپڑے پہن لے۔ دنیا میں بہت برانڈیڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ کر ایک پوٹلی پر، ایک قبر کی اندھیری پوٹلی پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو جب وہ انسان مر جاتا ہے تو وہ اس قابل بھی نہیں بچتا کہ صابن لگا لے۔ جب زندہ تھا تو اپنے ہاتھ سے وہ صابن لگایا کرتا تھا، لیکن جب مر گیا تو اس قابل بھی نہیں بچا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر صابن لگائے۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، لیکن کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس ٹائم آئے گی، کہاں آئے گی، کس زمین پر آئے گی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ہی اس کا علم ہے، ہم اور آپ کو نہیں معلوم۔ بس اتنا معلوم مرنا ہے، کب مرنا یہ نہیں معلوم۔ مرنا تو ہے، لیکن مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی رکھی ہے، روح کیسے نکلتی دیکھیے۔ اللہ فرما رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح قریب ہوتی ہے، جب تمہاری روح تمہارے نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں سب سے قریب ہوں، ہم اس کے مرنے والے کے سب سے قریب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مرنے والے کے قریب سب سے زیادہ ہم ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہیں، مرنے والے کے سب سے قریب ہم ہوتے ہیں، لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے ہو، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین مرنے والے کے بہت قریب ہوتا ہے، ہم سے بھی قریب ہوتا ہے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں سکتے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت نیک ہوتی ہے، جب مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت ہی خوبصورت شکل میں دو فرشتے آتے ہیں، نوٹ کر لینا، دو فرشتے آتے ہیں، بڑی خوبصورت شکل کے وہ فرشتے ہوتے ہیں، اور اس بندے کے پاس آتے ہیں، روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اگر مرنے والا نیک ہے تو جنت سے ایک چادر لائی جاتی ہے، اس چادر میں خوشبو آ رہی ہوتی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب فرشتے اس کی روح کو لے نکالیں گے اور اس چادر میں رکھیں گے، اس کی روح سے اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں نیک تھا، اللہ رب العالمین والا تھا، نمازی تھا۔ اگر بندہ نیک ہے تو اس کی روح سے خوشبو آئے گی، فرشتے آپس میں لڑیں گے، فرشتے آپس میں کہیں گے کہ اس کی روح کو میں لوں گا، میں لوں گا، لیکن اس کی روح کو جو جنت سے چادر لائی گئی تھی، جو جنت سے کپڑا لایا گیا تھا، اس کی روح کو اس چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا جاتا ہے، ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور پہلے آسمان کے دروازے میں فرشتے دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں آیا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے اس کو کس نے بلایا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے بلایا ہے۔ پہلے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوسرے
یہ علیین کیا ہے؟ یہ علیین وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جو دنیا میں نماز پڑھا کرتے تو ان کو رکھا جاتا ہے، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ ان لوگوں کو یہاں رکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بندے کو علیین میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو بندہ نیک نہیں ہے، دنیا میں بے نمازی تھا، دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتا تھا، جب فرشتے اس کے پاس آتے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، دنیا میں نیک نہیں تھا، ڈر رہا ہوتا ہے، اس کی روح سے جب نکالتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کی روح پورے جسم میں گردش کرنے لگتی ہے، اور جب فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور جہنم سے ایک چادر لائی جاتی ہے، جہنم سے ایک کپڑا لایا جاتا ہے جس میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کپڑے پر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں نیک نہیں تھا، اس کی روح سے بدبو آ رہی ہے، اس کو جب ساتویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے میں دستک دی جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، اندر سے آواز آتی ہے اس کی روح سے تو بدبو آ رہی ہے، فرشتے کہتے ہیں اس کی روح سے تو بدبو آ رہی ہے، بانس آ رہی ہے، اس کی اتنی غلیظ روح ہے، اس کو دروازے کو نہیں کھولا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی روح کو اللہ رب العالمین سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، انہوں نے تو پہلے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے، اس کی روح کو کیسے کریں، اس کی روح کو کہاں داخل کریں، اس کی روح کو کہاں پھینک دیں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کی روح کو تم سجین میں داخل کر دو، یہ دنیا میں بے نمازی تھا، یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا تھا، اے میرے فرشتوں اس کی روح کو تم سجین میں داخل کر دو۔ یہ سجین کہاں ہے؟ ساتویں زمین میں، ساتویں زمین کے نیچے یہ ہے سجین ہے، اس کی روح کو زمین پر پھینک دیا جائے گا اور اس کو سجین میں داخل کر دیا جائے گا۔ گناہ گار لوگ علیین میں وہ لوگ رہیں گے جو دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اور سجین میں وہ لوگ رہیں گے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، جو دنیا میں نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے تھے، وہ سجین میں رہیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ ڈیڈ باڈی میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، ابھی میت کو قبر میں داخل نہیں کیا گیا ہے، تب تک اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتا ہے، یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ میت گھر میں رکھی، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گا رہے ہیں، لیکن یہ معاملات اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، میت گھر میں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی روح کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، جب اس کی روح کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو بندہ نیک ہے، اگر مرنے والا نیک ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو وہ یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی چلو میری منزل کی طرف لے کر، جلدی چلو، جلدی چلو میری منزل کی طرف، مجھے جلدی لے کر چلو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اگر میت نیک نہیں ہے، بدکار ہے، بے نمازی ہے، تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے این تذهبون بها، این تذهبون بها، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ہائے افسوس مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور جب مٹی دے کر، ہاتھ پوچھ کر، ہاتھ جھاڑ کر جب میت سے لوگ فارغ ہو جاتے
اس کے دماغ میں، اس کے دل و دماغ میں یہ صلاحیت ڈال دیتا ہے اللہ رب العالمین، سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، ہر چیز کی، دیکھنے کی۔ اور جب بندے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام ہے منکر اور نکیر۔ انسان کے کاندھوں پر جو فرشتے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، اور جو قبر میں جو آتے ہیں 2 فرشتے ان کو کہتے ہیں منکر نکیر۔ ہر کسی کی قبر میں آنے والے ہیں۔ جب یہ فرشتے آتے ہیں، اگر بندہ نیک ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے تب تو کچھ نہیں، ہاں اگر نیک نہیں ہے، سب سے پہلے جو نیک ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نیک ہوتا ہے، جنازہ نیک ہوتا ہے، مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے، اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کیا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ کو دنیا میں وہ سوال یاد ہوں گے، جاہل سے جاہل بھی تو اس کو یاد ہوگا، لیکن وہاں یاد نہیں ہوگا۔ اگر نیک ہو تو یاد رہے گا، یہ نہیں کہ یاد کر کے چلے گئے، رٹ کے چلے گئے، وہاں جا کے پتہ چلا، ایسا نہیں ہے۔ نیک ہو تو وہاں ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے، نہیں تو نہیں دے پائیں گے۔ فرشتے کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ 3 سوال کریں گے، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مرنے والا اگر نیک ہے تو اس کی زبان سے جملہ نکلے گا، وہ ان سوالوں کے جواب کو دے دے گا۔ جب فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ جب وہ دوسرا سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دے دے گا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ تیسرا سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب یہ تینوں سوالوں کے جواب وہ دے دے گا، فرشتے پوچھیں گے اے بندے تو یہ بتا کہ تو نے ان سوالوں کے جواب کو کیسے بتایا، تجھے یہ سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہے، تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ بندہ کہے گا قرأت فی کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے رسول کی کتاب پڑھی تھی، اللہ رب العالمین کی کتاب سے میں نے یہ جواب ڈھونڈا ہے۔ میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھا تھا، قرأت کتاب اللہ، میں نے دنیا میں قرآن کو پڑھا تھا، اللہ کی کتاب سے پڑھا تھا، اس نے مجھے یہ جواب ملے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور اگر نیک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی مرحلہ ہوگا۔ جب فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، گھبرا جائے گا، لادری لادری میں کچھ نہیں جانتا۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، لادری لادری میں کچھ نہیں جانتا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر کہے گا لادری لادری میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا اور اس کی قبر میں سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر نیک ہے، نمازی تھا، دنیا میں متقی پرہیزگار تھا، اللہ رب العالمین والا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا، تو اس کے ساتھ قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو دنیا میں نمازی تھا، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا تھا،
اس کے ساتھ یہ مرحلہ کیا جائے گا، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور جو نیک نہیں تھا قبر میں اس کے ساتھ جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اس کے قبر میں سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس قبر کی تیاری کرنا ہوگا۔ اور بے نمازیوں، تم کیا اللہ رب العالمین کو جواب دو گے؟ تم کیا فرشتوں کو ان سوالوں کے جواب دو گے؟ تمہیں چارہ کھودنے سے فرصت نہیں مچھلیوں کے لیے، تم کیا اللہ رب العالمین کو جواب دو گے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی، اب جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو ہمیں بجا لانا ہے، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، چھیپ ڈال کے بیٹھا بھیمگڑھ میں، جنت مل جائے گی کیا؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت کے لیے کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے، ہمیں قربانیاں دینا پڑے گا۔ ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی؟ ہمیں قربانیاں دینا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس قبر میں انسان کامیاب ہو گیا اس کے سارے مراحل، سارے مرحلے اس کے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کے سامنے سے گزرتے، قبر میں بیٹھ کر، قبر کے سامنے بیٹھ کر اس قدر کا رویا کرتے کہ ان کی آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اور ایک ہم ہیں آج، اگر کسی کی میت میں ہم اور آپ چلے جائیں تو ہنسنے کے سوا، بات کرنے کے سوا، میں نے تو یہاں تک دیکھا کئی بےہودوں کو کہ بیڑی پیتے تھا قبرستان کے اندر، اللہ اکبر، بیڑی پی رہے ہیں جی، سیانے ہیں، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں۔ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں قبر ہے، اور وہ آخری میں جو لوگ بیٹھے وہاں دفنایا جا رہا، وہ بیٹھے ہیں بیڑی پی رہے ہیں جناب، بیڑی پی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے علاقے کی بات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں جب قبرستان میں جائیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ دل میں ہمارے تصور ہونا چاہیے، اور ہم اس کی تیاری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج یہ آیا ہے قبر میں، کل مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ آج اس کو ہم نے مٹی دیا ہے، تختے بچھائے، پال بچھائے، مٹی دیے، قبر میں داخل کر دیے، کل ہمیں بھی کوئی ایسے دفنائے گا اور ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی مٹی چڑھائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم دولت کماتے ہیں، دولت کمائیے، دولت کمانے سے منائی نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھول کر دولت مت کماؤ۔ اللہ کو بھول کر، جو دولت دے رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، اسی کو بھول کر اگر روزی ہم نے کمائے تو ایسی دولت بھی کوئی کام کے نہیں۔ ہم دولت کس کے لیے کماتے ہیں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن دیکھو کہ یہ جو تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی کل قیامت کے دن تم کو دیکھ کر بھاگیں گے، میدان محشر میں دیکھ کر بھاگیں گے۔ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کو نہیں بھلانا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مجرم ہوں گے، جو لوگ بے نمازی ہوں گے، تو اللہ سے وہ شکایت کریں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس دن مجرم اپنے سامنے میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھے گا، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، اس کی آنکھیں زمین پر جھک جائیں گی، اس کا سر زمین پر جھک جائے گا، اور اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام۔ اللہ کہے گا، بندہ کہے گا اللہ سے ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے
دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، پھر کیا کہے گا؟ فرجعنا، اے اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، اب ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اب ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، فرجعنا لوٹا دے۔ انا موقنون نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ انا موقنون، اے اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تیرے رسول صحیح بولا کرتے تھے، تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ لوٹو گے نہیں، جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، اسی لیے ہمیں ہماری موت آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنا ہوگا۔ تیاری کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب اور فلاح پا سکتے ہیں۔ اس فرشتے جب قبر میں سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تو ہمیں ان کے سوالوں کے جواب کو دینا ہوگا، اور دینا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگا، تیاری کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری موت کے بعد کے مرحلے کو آسان فرمائے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں اے اللہ تو ان کے قرض کو اتار دے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔